نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ آج کل جو ہمارا عنوان بھی چل رہا ہے اور کلاس بھی چل رہی ہے، تزکیہ نفس۔ تزکیہ کا لفظی معنی جو بنتا ہے وہ پاک صاف کرنا، نشو و نما دینا، اس سے لفظ زکوٰۃ نکلتا ہے۔ قرآن مقدس میں یہ لفظ انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، قد افلح من تزکا۔ لہذا تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسان میں موجود شر کے فطری غلبے کو دور کرنا اور اس سے گناہوں کے ان آلودگیوں، آلائشوں سے پاک کرنا کہ روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی ہمارے اندر جو ذہن میں، نگاہوں میں، دل میں ایک شر پیدا ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا اور اس سے صاف و پاک کر کے اللہ رب العزت کے طرف انسان کو متوجہ کرنا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین پر چلنا آسان کرنا، وہ جو شر ہمارے اندر ہوتا ہے اس کو دور کرنا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان تمام بدی کے خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تزکیہ نفس۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کیاری میں پودینہ بوئے، پھر اس کے بعد وہاں غیر ضروری گھاس وغیرہ اگائے جو پودینے کو نشو و نما میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو اسے اکھاڑ کر پھینک دے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک پودینے کا نام لے لیا، مثال کے کوئی بھی چیز کوئی بھی لگاتا ہے انسان، جب وہ اگتا ہے تو گھاس یہ وہ جو گند کچرا ہوتا ہے اس کو پھر صاف کرتا ہے انسان کہ یار اس کی جو ہے نشو و نما میں آسانی ہو سکے اور اس کو گند کچرا ہٹنا چاہیے، تاکہ زمین ساری تخلیقی قوت اس گھاس پھوس پر صرف ہونے کے بجائے صرف پودینے کو ہی نشو و نما پر صرف ہو۔ صفائی کے اس عمل کا نام تزکیہ رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا ہے؟ تزکیہ۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھائے آپ کو کہ کوئی بھی چیز لگا دیتے ہیں تو اس پر جب اگتی ہے تو لازمی سی بات ہے پانی ڈلتا ہے نا، تو وہ کتنا گند کچرا اور گھاس پھوس جو ہے اس میں آ جاتی ہے، تو اس کو صاف جب کیا جاتا ہے اس پودے کی خاطر، تاکہ زمین پر جو بھی نشو و نما، جو بھی طاقت ہو ان گھاس پھوس میں نہ لگے، بلکہ وہ گھاس پھوس سے ہٹ کے اس پودے کی طرف جانا چاہیے۔ تو ہماری دل کے اندر بھی جب ہم للہیت کی طرف، جب ہم دین کی طرف، جب ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو ایسا عمل ہمارے ساتھ آ جاتا ہے۔ جو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس خاک میں ملا دیا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یہ سورہ شمس ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی آیات کچھ پڑھے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ کیوں بنتی ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے دل کے اندر جب بھی اچھائی کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت سارے معاملات برائی کے اور بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی بنتی ہیں۔ اچھا، تزکیہ
جو نفس ہے اس کے لیے آنکھ، کان، زبان، دماغ، دل، ان سب کا تزکیہ ہونا چاہیے، ان سب کی پاکی ہونی چاہیے، ان سب کو پاک ہونا چاہیے۔ ان کے لیے بالکل ہمارے اعمال و افعال کی تطہیر کرنا ہے۔ تزکیہ لفظ کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذہن رہے، اپنا امر ذہن نشین رہے کہ تزکیہ کے لفظی معنی پاکی ہے، صفائی نشو نما ہے، یعنی اپنے آپ کو ان آلائش و گندگی سے پاک کرنا جو آپ کو دین مبین سے ہٹائیں یا آپ کو جو اچھائی کے راستے سے دور کریں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ان چیزوں کو بالکل سیو کرنا ہوتا ہے۔ اپنے اندر جو آلائشیں گندگیاں بھر جاتی ہیں، جو گانے سن سن کے اور راستوں کو دیکھ دیکھ کے اور نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھ دیکھ کے یا نگاہوں سے غلط کاریاں کر کر کے یا دل کے اندر غلط باتوں کو، غلط مثالوں کو جمع کر کے ان سب کی آلائشوں کو، ان سب کی گندگیوں کو جب صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ نیکی کے نشو نما کرنا اور اس کو ترقی دینا، مگر قرآنی مفہوم کے مطابق تزکیہ کے معنی نفس کو تمام ناپسندیدہ، مکروہ اور قبیح عناصر سے پاک کر کے خوف خدائی، نیکی اور تقوی جیسی خوبیوں سے آراستہ کرنا، رذائل اخلاق سے بچنا اور فضائل اخلاق سے منور ہو کے بندگی خالق خدا کائنات کا درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ فضائل اخلاق سے منور ہو کر بندگی خالق کائنات کا درجہ کمال تک پہنچانا، اس کے احاطے میں کردار و اطوار، اعمال و افعال، مشاہدات و تجربات کے ساتھ ساتھ احکامات کی تعمیل بھی آتی ہے۔ اب سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ احکامات کی بھی آواز آ رہی ہے؟ میں موجود ہوں یا نہیں؟ احکامات کی بھی تعمیل بھی آتی ہے۔ یہ تمام امور انسانی طاقت سے باہر نہیں ہے، انسان انہیں برضا اور رغبت، بلا تردد و کراہت انجام دے سکتا ہے۔ اس میں اشغال و تقدین نہیں، صرف تعلیمات قرآنی سے محبت درکار ہے۔ اب آیا نا سمجھ میں یہ جملہ آپ کو کہ ساری چیزیں کہاں سے ہوں گی؟ قرآن سے محبت درکار ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی عظمت و عزت خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے دیگر مخلوقات سے برتر ثابت کرنے کے لیے تزکیے کو اختیار کرنے پر زور دیا۔ میں نے کہا نا قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ جی، قرآن حکیم کی تعلیمات میں اس پر بار بار زور دیا گیا۔ رب السماوات والارض نے انبیاء اکرام کو بھی تزکیہ کی تلقین کو اپنے تبلیغ کے اثاثہ بنانے کا حکم دیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور آج ہم صرف اور صرف اس چیز پر غور دیتے ہیں، زور دیتے ہیں